جو لوگ عیش و عشرت میں پڑ گئے ہیں وہ جیتے جی مر گئے ہیں۔ بائبل مقدس میں بہت سارے لوگ ملتے ہیں جنہوں نے اچھے حصے چنے، اور بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں جنہوں نے برے حصے چنے، اور بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں جنہوں نے کچھ بھی نہ چنا۔ مقدس پولس رسول نے محبت کرنے کا حصہ چن لیا۔ اگر میں محبت نہ رکھوں تو میں ٹھن ٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہوں۔ اور وہ ایک جگہ کہتے ہیں کون سی چیز ہے، خدا کلام میں لکھا ہے رومیو کے خط میں کہتے ہیں کون سی چیز ہے جو ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتی ہے؟ نہ بیماری، نہ تنگی، نہ کال، نہ ننگا پن، کچھ بھی نہیں ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا۔ مقدس پولس رسول نے محبت کا حصہ چنا ہے، دوسرے ایمانداروں سے بھی اور خدا سے بھی۔ غریب لازر نے باپ ابراہیم کی گود چن لی۔ میں کہتا ہوں کیسے بندہ باپ ابراہیم کی گود میں چلا گیا؟ آخر کچھ ریلیشن تو ہوگا، کوئی دعائیہ زندگی تو ہوگی، کچھ تو اس کا لنک خدا کے ساتھ ہوگا۔ امیر آدمی نے عیش و عشرت کو چنا، خدا کو نہیں چنا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عیش و عشرت کو چن لیتے ہیں، خدا کو نہیں چنتے۔ ان کو پتا چلے گا کہ وہ دنیا سے چلے جائیں گے کہ انہوں نے ایک محبت کرنے والی بہت بڑی ہستی کو، آسمانی باپ کو کھو دیا۔ وہ عالم ارواح میں چلا گیا اور غریب لازر باپ ابراہیم کی گود میں چلا گیا۔ داؤد نے خدا کا گھر چن لیا۔ داؤد نے کیا چنا ہے؟ خدا کا گھر، ہیکل، جہاں پر خدا کی عبادت کی جاتی ہے۔ اس نے خدا کا گھر چن لیا ہے۔ زبور 27 کی 4 آیت میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے، میں اسی کا طالب رہوں گا کہ میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں، تاکہ خداوند کے جمال کو دیکھوں اور اس کی ہیکل میں استفسار کیا کروں، کہ میں بار بار خدا کے گھر میں جاؤں گا، میں وہیں رہوں گا، میں لمبا وقت وہاں گزاروں گا۔ خدا کا گھر چن لیا۔ کوریا کے اندر لوگ، آپ حیران ہوں گے کہ سنڈے کا دن پورا دن چرچ میں رہتے ہیں، صبح سے شام تک پورا دن چرچ میں گزارتے ہیں۔ بہت ساری کلیسیاؤں کے لوگ ایسے ہیں جو پورا صبح آ جاتے ہیں، شام تک وہ چرچ میں رہتے ہیں۔ اور ہم لوگوں نے سارے کام ہی اتوار والے دن رکھے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی ایسا دن، کوئی ایسا پلان نہیں ہے کہ ہم خدا کے گھر میں جائیں، اتوار کو عبادت ہونی ہے، ہم شام کو کوئی تیاری کریں، ہم اپنے کپڑے استری کریں، ہم جوتی پالش کریں، ہم سوچیں کہ ہم خدا گھر میں کیا چیز کچھ لے کے جائیں گے، کوئی تحفہ لے کے جائیں گے۔ کوئی ہمارے پاس منصوبہ ہی نہیں، اور برکت سے خالی رہ جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہماری برکت کب لٹ گئی۔ ایک نوجوان اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رات 2 بجے تک ڈرانی فلمیں دیکھتا تھا۔ 1 سال میں اس نوجوان کے اوپر 25 لاکھ قرضہ چڑھ گیا۔ برکت کیسے لٹ گئی پتہ ہی نہیں، چرچ یاد نہیں، عبادت یاد نہیں۔ ہمیں اس وقت یاد آتی جب مصیبت آتی، بس پھر ہمیں چرچ یاد آتا ہے، پھر ہمیں سب کچھ یاد آ جاتا ہے۔ ایک اور امیر آدمی کا ذکر ہے، کلام میں لکھا اس کی بہت فصل ہوئی اور اس نے بڑے اپنی کوٹھیاں بنا لی اور اپنی فصل کو سٹور اپ کر لیا، اور کہنے لگا اے میری جان تو کھا پی اور عیش کر۔ اور کلام میں لکھا ہے اسی رات خدا کی طرف سے کلام آیا، اے نادان آج رات تیری جان طلب کر لی جائے گی۔ ابراہیم نے خدا کو چن لیا، اس نے اپنی مشکلات کو نہیں دیکھا، اپنے خدا کو چن لیا۔ پیدائش 15 باب کی 1 آیت میں خدا ابراہیم سے کہتا ہے ابراہیم تیرا اجر میں ہوں۔ جب ابراہیم کال سے، مشکلات سے پریشان ہوتا ہوگا تو خدا نے اس سے کہا تیرا اجر میں ہوں۔ اور امیر آدمی نے یسوع سے سوال جواب کیے، خداوند یسوع نے کہا اپنا سب کچھ بیچ کر تو غریبوں کو دے دے اور تو میرے پیچھے ہو لے۔ تو لکھا چونکہ وہ امیر تھا اور وہ اس نے ایسا نہ کیا۔ آپ سوچیں اس کو کتنا اچھا حصہ یسوع دے رہے تھے، یسوع اس کو اپنی پیروی دے رہے تھے، یسوع اس کو قبول کر رہے تھے، یسوع اس کو گلے لگا رہے تھے۔ لیکن ایک بات کہ اس کی دولت جو تھی وہ یسوع کی نظر میں رکاوٹ کا باعث تھی، کہ اس کے دل کے اوپر دولت کا راج تھا۔ خداوند یسوع مسیح کے مبارک منہ سے نکلا ہے کہ مریم نے اچھا حصہ چن لیا۔ لوکا کی انجیل اس کا 10واں باب 38ویں آیت سے 42ویں آیت تک ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ پھر جب جا رہے تھے تو ایک گاؤں میں داخل ہوا اور مارتھا نام ایک عورت نے اسے اپنے گھر میں اتارا، اور مریم نام اس کی ایک بہن تھی،
وہ یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سن رہی تھی، لیکن مرتھا خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی۔ پس اس کے پاس آ کر کہنے لگی، اے خداوند، کیا تجھے خیال نہیں کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے؟ پس اسے فرما کہ میری مدد کرے۔ خداوند نے جواب میں اس سے کہا، مرتھا مرتھا، تو بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے، اور مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینا نہ جائے گا۔ لوکا کی انجیل 10 باب کی 42ویں آیت ہم آگے پیچھے بولیں گے۔ میں پڑھتا ہوں، آپ میرے پیچھے بولیں۔ لیکن ایک چیز ضرور ہے، اور مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینا نہ جائے گا۔ 3 بہن بھائی خداوند یسوع مسیح سے بہت محبت کرتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح اکثر ان کے گھر میں آ کے ٹھہرتے تھے، کھانا کھاتے تھے، اور وہاں پر مریم اور لازر جو تھے وہ بائبل سٹڈی لیتے تھے۔ مارتھا جو تھی وہ کچن میں کھانا پکاتی تھی۔ خداوند یسوع مسیح ان کے گھر میں جاتے تھے، بڑا خوبصورت منظر بن جاتا تھا۔ 2 بہن بھائی قدموں میں بیٹھ کے بائبل سٹڈی لے رہے ہیں، مریم اور لازر، اور مارتھا جو ہے وہ کچن میں کھانا پکاتی تھی۔ ایک دن خداوند یسوع مسیح کے پاس مارتھا آئی۔ اس نے شکایت کی کہ خداوند، دیکھ، میں تو کچن میں کام کرتی رہتی ہوں، کھانا پکاتی رہتی ہوں، لیکن مریم یہاں بیٹھی رہتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، مرتھا مرتھا، مریم نے ایک اچھا حصہ چن لیا جو اسے چھینا نہ جائے گا۔ مریم نے کیا حصہ چنا ہے؟ مریم نے یہ حصہ چن لیا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں خدا کے کلام کو سیکھے، یعنی بائبل سٹڈی کا حصہ، یعنی بائبل کا حصہ۔ اور زندگی خدا نے انسان کو ایک بار دی ہے۔ انسان کو خدا زندگی کے 5 حصے دیتا ہے۔ یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کون سا حصہ چنتے ہیں۔ ہم کوئی اچھا حصہ چن لیں یا ہم کوئی برا حصہ چنیں، یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس روئے زمین کے اوپر کیا چیز چنتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو غلط چیزیں چن لیتے ہیں۔ کبھی کبھی لوگ کبوتر بازی چن لیتے ہیں، ساری زندگی کبوتر بازی کرتے رہتے ہیں، دھوپ میں کبوتر اڑاتے رہتے ہیں، کبوتر پالتے رہتے ہیں، بیوی بچے نیچے بھوکے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کسی طرح کا شوق پال لیتے ہیں، کچھ لوگ کسی طرح کا حصہ چن لیتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں میں روئے زمین کے اوپر عقل مند لوگ بھی ہیں۔ مریم جیسے لوگ، وہ اچھا حصہ چن لیتے ہیں۔ مریم نے کلام کا حصہ چنا۔ یاد رکھیں، استثنا کی کتاب 30 باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، میں آج کے دن آسمان اور زمین کو تمہارے برخلاف گواہ بناتا ہوں کہ میں نے زندگی اور موت کو اور برکت اور لعنت کو تیرے آگے رکھا ہے، بس تو زندگی کو اختیار کر کے تو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی۔ خدا کے کلام مقدس میں خدا کہتا ہے، میں نے آسمان اور زمین کو تمہارے برخلاف گواہ بنایا ہے کہ تم کیا چنتے ہو، زندگی چنتے ہو یا موت چنتے ہو۔ کوئی نہ کوئی اچھا حصہ چنے اپنی زندگی میں۔ مریم کی طرح اس نے کلام کا حصہ چنا ہے۔ جب میری شروع میں انکل عبداللہ کے ساتھ دوستی ہوئی، میرے محترم استاد ہیں، میں ان کی دل سے بہت زیادہ عزت کرتا ہوں، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ انہوں نے مجھے بڑی لمبے عرصے تک بڑے اچھے اچھے کھانے کھلائے ہیں، کلام سکھایا ہے۔ ہم 20-25 لوگوں نے ان کے گھر میں بڑے لمبے عرصے تک بڑے اچھے اچھے کھانے کھا کر کلام سیکھا ہے۔ ایسے کلام نہیں سیکھا، انہوں نے سکھایا۔ تو شروع میں تھوڑا سا بجد ہو گیا انکل عبداللہ کا شوق دیکھ کر کہ انکل کیا ہر وقت کلام کی باتیں کرتے رہتے ہیں، کلام پڑھتے رہتے ہیں، ایک جنون انکل کے اوپر طاری رہتا ہے، وہ کیوں؟ کوئی دوسری بات کرو تو انکل جواب نہیں دیتے آگے سے،
کلام کی بات کرو تو جواب دیتے ہیں۔ تو لیکن جب میں نے کلام پڑھتے پڑھتے جب میں نے مریم کے بارے میں دیکھا کہ اس نے ایک اچھا حصہ چنا، تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ اچھا، تو انکل عبداللہ نے، مبشر انجیل عبداللہ مسیح صاحب نے، انہوں نے بھی ایک اچھا حصہ چنا ہے۔ انہوں نے اپنی ساری سوچ، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری لیاقت انہوں نے کلام پر لگائی ہے۔ تو یہاں سے میرے اندر بھی کلام کا شوق اور زیادہ بڑھ گیا۔ جیسے مریم، مارتھا اور لازر 3 بہن بھائی تھے، آج اس وقت یہاں پر سلیمان، رینا اور شیرل، تم لوگ بھی 3 بہن بھائی بیٹھے ہوئے ہو۔ کیسی بات ہے، کیسی میچنگ ہو گئی بات کی۔ تو اب تینوں میں سے کس نے اچھا حصہ چنا ہوا ہے وہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے، کس نے برا حصہ چنا وہ بھی آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ مریم نے ایک اچھا حصہ چن لیا، اور وہ اچھا حصہ کیا ہے؟ کلام کا، بائبل سٹڈی کا۔ اپنی زندگی میں اچھا حصہ چنو، پچھتانا نہیں پڑے گا۔ ڈائریاں بناؤ، کلام کو نیٹ کرو، روز بائبل مقدس پر اس کے کور پر گیلا کپڑا مارا کرو، ڈسٹ نہ جمنے دو، اس کو ترتیب سے رکھو، پیار کرو، چومو، کھولو، پڑھو، اس کی احترام کرو، عقیدت کرو، اس میں سے سیکھو، سبق نکالو۔ ابتدائی کلیسیا کو دیکھیں، اعمال 17:11 میں لکھا ہے، یہ لوگ تھسلونیکے کے یہودیوں سے نیک ذات تھے، کیونکہ انہوں نے بڑے شوق سے کلام کو قبول کیا اور روز بروز کتاب مقدس میں تحقیق کرتے تھے کہ آیا یہ باتیں اسی طرح ہیں۔ اب اس کی 21ویں آیت دیکھیے، لکھے، اس لیے کہ سب اتھینوی اور پردیسی جو وہاں مقیم تھے اپنی فرصت کا وقت سننے کے سوا اور کسی کام میں صرف نہ کرتے تھے۔ ابتدائی کلیسیا کے بارے میں لکھا ہے، انہوں نے بڑے شوق سے کلام کو قبول کیا اور نئی نئی باتیں سیکھتے رہتے تھے، ہر وقت کلام میں تحقیق کرتے تھے، اور اپنے کام سے فارغ ہو کے، ڈیوٹی سے فارغ ہو کے وہ بیٹھ جاتے تھے، پھر کلام مقدس میں وہ نئی نئی باتوں کی تحقیق کرتے رہتے تھے، اس کو سرچ کرتے تھے، اس جنون میں وہ لگے رہتے تھے۔ سوچیں، کیا ہم لوگ اپنے کاموں سے فارغ ہو کر کیا ہم بائبل مقدس کو لے کر بیٹھتے ہیں؟ کیا ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں؟ ایک سوال ہے کہ ہم جو کوئی تحقیق کریں۔ پھر لوکا کی انجیل 19ویں باب، بعد میں پڑھ لیجئے گا، لوکا کی انجیل 19 باب کی 47 اور 48ویں آیات میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہر روز ہیکل میں تعلیم دیتے تھے، اور لوگ جو تھے وہ بڑے شوق سے یسوع کی باتیں سنتے تھے، وہ روز آ کر تعلیم کو حاصل کرتے تھے۔ ابتدائی کلیسیا کے لوگ اسی لیے وہ دکھوں کے سامنے کھڑے ہو گئے، مشکلات کے سامنے کھڑے ہو گئے، اپنی گردنیں کٹوا دیں، اپنی جانیں دے دیں، کلام سیکھ سیکھ کے وہ اتنے مضبوط ہو گئے تھے کہ وہ مشکلات کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اگر ہم لوگ اچھا حصہ چن لیں مریم کی طرح، ہم کلام کا حصہ چن لیں، چناؤ کر لیں، بائبل مقدس سے دوستی کر لیں۔ افسوس ہے آج کے نوجوانوں پر کہ بائبل مقدس کا حوالہ نہیں ملتا، اور وہ ایک حوالہ ڈھونڈنے کے لیے ان کو بار بار فہرست میں جانا پڑے گا۔ موبائل کو جیسے مرضی یوز کرتے ہیں، ہر چیز کا پتہ ہے، ان پڑھ لوگوں کو پتہ ہے، اگر نہیں پتہ تو بائبل مقدس کا نہیں پتہ۔ حوالے یاد نہیں، وعدے یاد نہیں، آیات یاد نہیں، وہ مشکلات میں کیسے سہارا بنیں گی؟ سوچیں ذرا، جو لوگ جن کی بائبل مقدس سے دوستی نہیں، وہ فیصلے کیسے کرتے ہوں گے لائف کے؟ وہ سارے دن میں 50 فیصلے کرنے پڑتے ہیں، ہر بات پہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے، ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں۔ جن کے اندر سے کلام سے خالی ہیں، وہ کیا ڈیسیجن لیتے ہوں گے؟ وہ تو اپنی عقل سے چلتے ہوں گے، اور انسان کی عقل تو اس کو ٹھوکر کھلاتی ہے، بہت پھر پریشانی کا باعث بن جاتا ہے۔ مریم نے اچھا حصہ چنا، اور یسوع کہتے ہیں مریم سے اس کا حصہ کوئی چھین نہیں سکتا۔ تو یاد رکھیں، خدا کا کلام جو ہے وہ سچے موتی ہے۔ خدا کا کلام ایک بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑی برکت ہے۔ جن گھروں کے اندر بائبل مقدس روز کھلتی ہے، معجزے ہوتے ہیں، معجزے، ان کے پاس ذہنی سکون ہوتا ہے۔ مجھے ایک بہن نے کہا ایک دفعہ، میری ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے کہنے لگی کہ سر بائبل مقدس تو بدل گئی ہے۔ تو میں نے کہا سسٹر دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ آپ کا خیال ہے بائبل مقدس بدل گئی ہے، بائبل مقدس بالکل نہیں بدلی۔ بائبل مقدس اردو میں لکھی ہوئی ہے۔ آپ جو ہیں 2 مہینے تک، چلو 2 مہینے چھوڑو، 1 مہینہ لگا لو، آپ 1 مہینے تک چلیں، آپ نہیں پڑھ سکتی، آپ یوٹیوب پہ کلام سن لیں، کلام سن لیں یا کلام کو پڑھیں۔
آپ 1 مہینے تک صبح شام دوپہر 3 مرتبہ بائبل مقدس کو کھولیں. سادہ بائبل مقدس کی کہانیاں ہیں، سٹوریز ہیں. آپ 1 مہینہ اس کو پڑھیں. ٹھیک ہے، اس میں انجیل شریف ہے، آپ اس کو پڑھیں. زبور شریف ہے، آپ اس کو پڑھیں. آپ اس میں پیدائش کی کتاب ہے توریت، آپ اس کو پڑھیں. 1 مہینے کے بعد آپ واپس آ جانا اور مجھے بتانا کہ آپ کے گھر میں کتنے معجزے ہوئے ہیں، کتنی چیزیں نئی بنی ہیں، کتنا آسمان کھلا ہے، کتنا ذہنی سکون آیا ہے، کتنا شیطان بے چین ہوا ہے، کتنا ابلیس بے چین ہوا ہے. آپ مجھے بتا دینا. آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ بائبل مقدس بدلی ہے یا اوریجنل ہے، یہ خالص دودھ ہے یا ملاوٹ والا دودھ ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. کہ چلیں ذرا کوک کی طرف چلتے ہیں تھوڑی دیر، مرتھا کی طرف چلتے ہیں تھوڑی دیر. جو کھانے پکاتی ہے، زیادہ ترقی کس نے کی؟ کم اس نے بھی نہیں کیا. وہ بائبل اسٹوڈنٹ کیسی تھی؟ اس نے اچھا حصہ چنا کہ نہیں چنا؟ تو چلیے ذرا دیکھتے ہیں. نکالیں ذرا یوحنا کی انجیل، ذرا کوک کے بارے میں دیکھ لیں. کھانے پکانے والی نے کلام میں کتنی ترقی کی ہے. یوحنا کی انجیل 11واں باب، اس کی میں 20ویں آیت سے پڑھتا ہوں، ذرا غور کریں، بڑا انٹرسٹنگ آگے. پس مرتھا یسوع کے آنے کی خبر سن کر اس سے ملنے کو گئی، لیکن مریم گھر میں بیٹھی رہی. مرتھا نے یسوع سے کہا، اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا. اور اب بھی میں جانتی ہوں کہ جو کچھ تو خدا سے مانگے گا وہ تجھے دے گا. یسوع نے اس سے کہا، تیرا بھائی جی اٹھے گا. مرتھا نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ قیامت میں آخری دن جی اٹھے گا. میں تھوڑی اس کی وضاحت بھی کرتا جاؤں. مریم اور مرتھا کا بھائی لازر مر گیا ہے. ٹھیک ہے. خداوند یسوع مسیح 4 دن کے بعد، اس کے مرنے کے 4 دن کے بعد، دفنانے کے 4 دن کے بعد خداوند یسوع مسیح ان کے گاؤں میں آئے ہیں. آپ یہ دیکھیں، بائبل اسٹوڈنٹ کون ہے؟ مریم. یسوع کی کوک کون ہے؟ کھانے پکانے والی کون ہے؟ مرتھا. جب مرتھا نے اور مریم نے یہ سنا، 20ویں آیت میں لکھا ہے، بس مرتھا یسوع کے آنے کی خبر سن کر اس سے ملنے کو گئی، لیکن مریم گھر میں بیٹھی رہی. جو بائبل اسٹوڈنٹ ہے وہ بیٹھی رہی، اور جو کھانے پکانے والی ہے وہ دوڑ کر اپنے خداوند سے ملنے کو گئی. چاہیے تو یہ تھا کہ جو بائبل اسٹوڈنٹ تھی وہ دوڑ کر جاتی، وہ سوال جواب کرتی، وہ بات کرتی، وہ کلام کی باتیں کرتی. تو چلی کون گئی ہے؟ یسوع کی کوک گئی ہے. یسوع کا شیف کیا ہے؟ یسوع کے کھانے پکانے والی گئی ہے. آپ سنیں، غور کریں ذرا اس کی 21ویں آیت. مرتھا نے یسوع سے کہا، اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا. اور اب بھی میں جانتی ہوں کہ جو کچھ تو خدا سے مانگے گا وہ تجھے دے گا. کیا بات ہے! میں جانتی ہوں کہ تو جو کچھ بھی خدا سے مانگے گا وہ تجھے دے گا. تو کیسے جانتی ہے بھائی؟ تیرا اتنا ایمان کیسے مضبوط ہو گیا؟ کچن میں کھانے پکاتے ہوئے کان کھلے ہوئے تھے، خداوند کی باتیں سنتی تھی. اس نے کچن میں رہ کے ترقی کی. اور جو بائبل سٹوڈنٹ ہے وہ بھی آئی نہیں، وہ وہیں پر بیٹھی ہوئی ہے. یہ کوک ہے، اس کے اندر کیسا جوش آ گیا، آ کے ولولے سے سوال جواب کر رہی ہے. سوال جواب ہو رہے ہیں، بات ہو رہی ہے. آگے دیکھیں اس کی 22ویں آیت. اور اب بھی میں جانتی ہوں کہ جو کچھ تو خدا سے مانگے گا وہ تجھے دے گا. یسوع نے اس سے کہا، تیرا بھائی جی اٹھے گا. مرتھا نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ قیامت میں آخری دن جی اٹھے گا. اچھا، یہ قیامت کو بھی جانتی ہے، اس لیے قیامت کی بھی اسٹڈی اس کو یاد ہے کہ قیامت کے دن مردے جی اٹھنے ہیں. اس کے پاس قیامت کا بھی مطالعہ ہے. ہمارے بہانے ہی نہیں ختم ہوتے. میری ڈیوٹی، میری ذمہ داریاں، میرے فرائض. جنہوں نے ترقی کرنی ہے کلام میں، وہ اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کرنے کے بعد بھی ان کے اندر ایک آگ لگی ہوتی ہے، آگ، اپنے جذبات کی آگ، کہ میں نے کلام سیکھنا ہے، میں نے خدا کے گھر میں پہنچنا ہے. میں داؤد بن کے میں خدا کا گھر مانگ لیتا ہوں. وہ کہتا ہے میں نے یہ عہد کر لیا کہ میں خدا کے گھر میں وقت گزاروں گا. اچھا آگے دیکھیں، 23ویں آیت سے پڑھتا ہوں. یسوع نے اس سے کہا، تیرا بھائی جی اٹھے گا. مرتھا نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ قیامت میں آخری دن جی اٹھے گا. یسوع نے اس سے کہا، قیامت اور زندگی تو میں ہوں. جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا،
اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ اب تک کبھی نہ مرے گا۔ کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ اس نے اس سے کہا، ہاں اے خداوند، میں ایمان لا چکی ہوں کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح جو دنیا میں آنے والا تھا تو ہی ہے۔ کیا بات ہے، میں ایمان لا چکی ہوں۔ وہ ایمان لا چکی ہے۔ کیسے ایمان لے کر آئی ہے؟ کلام سن کر۔ دیکھیں، مرتھا کو یہ پتا ہے، کھانے پکانے والی کو یہ پتا ہے کہ یسوع جو دعا مانگے گا آسمانی باپ جواب دے گا۔ ایک، اس کو پتا ہے کہ قیامت اور زندگی یسوع ہے۔ اس کو یہ پتا ہے کہ قیامت والے دن مردے جی اٹھیں گے۔ اس کو یہ پتا ہے اور وہ یہ ایمان لا چکی ہے کہ خدا کا بیٹا یسوع ہی ہے، اور یسوع ہی خداوند، اور یسوع ہی مالک، اور یسوع ہی آقا ہے۔ یاد رکھیں، یسوع جو ہے ایک تجربے کا نام ہے۔ جب انسان کو خدا کا تجربہ ہو جاتا ہے، جب اس کا خدا اسے آ ملتا ہے، جب اس کی اپنے خدا سے ملاقات ہو جاتی ہے، تو پھر زندگی میں سارے سوال ختم ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں اصل تسکین مل جاتی ہے، یعنی وہ نور تک پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ وہ روشنی تک پہنچ جاتا ہے۔ ہمارا خدا پاکیزگی ہے، اور جب خدا اپنے لوگوں سے ملتا ہے تو سارے سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں۔ آج ہم نے خداوند کے کلام میں سیکھا ہے کہ مریم نے ایک اچھا حصہ چنا۔ کیا حصہ چنا؟ کلام کا حصہ، بائبل اسٹڈی کا۔ داؤد نے کون سا حصہ چن لیا؟ خدا کا گھر، ہیکل، کہ وہ ہر وقت خدا کے گھر میں رہے گا۔ ابراہیم نے کیا حصہ چن لیا؟ اپنے خدا کو چن لیا۔ خدا نے کہا میں تیرا اجر ہوں۔ لازر نے کیا چنا؟ باپ ابراہیم کی گود چن لی۔ امیر آدمی نے کچھ نہیں چنا، نہیں کچھ چنا، عیش و عشرت چنی۔ کہاں پر گیا؟ عالم رواں میں چلا گیا، عذاب کی جگہ پر چلا گیا۔ پولوس نے کیا چنا؟ محبت چنی۔ کس کے ساتھ؟ خدا کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ۔ اس نے محبت کا حصہ چن لیا۔ خدا آسمان اور زمین کو گواہ بناتا ہے۔ یسوع مسیح کہتے ہیں آدمی کو کیا فائدہ کہ اگر وہ ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے۔ یاد رکھو، اگر ہم نے اچھی چیز نہ چنی ہم اپنی جان کا نقصان اٹھائیں گے۔ خدا آج کے دن آسمان اور زمین کو انسان کے برخلاف گواہ بنا رہا ہے کہ وہ زندگی کو چنتا ہے یا موت کو چنتا ہے، اگر ہم اچھی چیزیں چنیں۔ یسوع نے کہا اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے۔ یسوع زندگی کا پانی پیش کرتے ہیں۔ سامری عورت نے زندگی کا پانی چن لیا۔ یسوع نے اس سے کہا مانگ، تو مجھ سے مانگ دی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ اس نے مانگ لیا، اس نے پی لیا، وہ ایک مبشرہ بن گئی، سب کو بلا کے لے آئی، اس کی زندگی تبدیل ہو گئی، اس نے زندگی کا پانی پی لیا۔ یسوع نے کہا میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں ان کو زندگی دیتا ہوں اور کثرت کی زندگی دیتا ہوں۔ یسوع آج ہمیں اچھی چیزیں دینا چاہتے ہیں، کثرت کی زندگی دینا چاہتے ہیں، ہمیں کلام دینا چاہتے ہیں، ہمیں اپنی بادشاہی دینا چاہتے ہیں، اور آسمان اور زمین کو برخلاف گواہ بناتے۔ چنو کیا چنتے ہو؟ کچھ لوگ کبوتر بازی میں مگن ہیں، کچھ لوگ کرکٹ میں مگن ہیں، چنے کیا چنتے ہیں؟ کچھ لوگ فیشن میں مگن ہیں۔ توبہ کا مطلب ہے ہر ایک چیز ہمیں وہ اپنے اندر سے نکالنی پڑے گی جو ہمارے خدا کو ناپسند ہے، اور ہر ایک چیز وہ ڈالنی پڑے گی جو ہمارے خدا کو پسند ہے۔ خداوند آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔